Islamic Research Foundation, an international resource center for understanding and clarification on Islam and comparative religion. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. برادران اسلام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن سے متعلق آج جو سورت ہے وہ سورۃ الضحیٰ، سورہ نمبر 93 ہے. سورۃ الضحیٰ مکی ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں. آئیے ہم پہلے اس سورت کی شروع کی 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ان آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، یا قسم ہے روشن دن کی. واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تجھے تیرے رب نے چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور تیرے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بہت جلد تیرا رب تجھے انعام دے گا تو تو خوش اور راضی ہو جائے گا. یہ جو سورت ہے سورۃ الضحیٰ، جس کی میں نے 5 شروع کی آیتیں پڑھی ہیں، جن کا ترجمہ آپ نے ابھی سنا. اس سے پہلے کہ ان آیتوں میں سے ایک ایک آیت کا مطلب اور اس کی تفصیل اور ڈیٹیل میں بتاؤں، ہم چاہتے یہ ہیں کہ پہلے ہم اس سورت کا جو بیک گراؤنڈ ہے، کس موقع پر کس وقت یہ سورت نازل ہوئی، سچویشن کیا تھا، اس وقت کے حالات کیا تھے. آئیے ہم اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ سورت کس موقع پر نازل ہوئی. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات صاف طور پر رکھ دوں کہ اس سورت کے اترنے کے بارے میں، اس سورت کے نازل ہونے کے بارے میں جو کئی واقعات مشہور ہیں، کئی قصے مشہور ہیں، جن میں سے ایک قصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پر پتھر مارا گیا. آپ زخمی ہو گئے، آپ کی انگلی زخمی ہو گئی، اس میں سے خون نکلنے لگا، تو آپ نے فرمایا وَهَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ، کہ انگلی کو خطاب کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو ایک انگلی ہے جس پہ چوٹ آئی ہے، جو زخمی ہو گئی ہے، اور تجھ کو جو تکلیف آئی ہے وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے تکلیف آئی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، بخاری شریف کا مطلب لکھا ہے انہوں نے، اور سب سے بہترین اور قابل اعتبار تفسیر اور تشریح بخاری شریف کی فتح الباری ہے. انہوں نے فتح الباری والیوم 8 جلد 8 صفحہ 907 میں لکھا ہے کہ یہ کہنا کہ اس واقعے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین یہ صورت لے کر آئے، سورۃ الضحیٰ، درست نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا واقعہ، ایک کتاب ہے طبرانی، اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل تشریف لائے، اور آپ کے چارپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ تھا جس کا آپ کو علم نہ تھا.
حضرت جبرائیل امین آیا اور انہوں نے دیکھ لیا، کتے کی وجہ سے حضرت جبرائیل امین وحی لے کر نہیں آئے، واپس ہو گئے اور کئی دن تک نہیں آئے۔ اس کے بعد جب دوبارہ آئے تو یہی سورۃ الضحیٰ لے کر آئے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ سورہ ضحیٰ اس موقع پر نازل ہوئی، یہ بات درست نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ ذکر کیا ہے، تفسیر کی ایک کتاب ہے عربی میں، تفسیر طبری، بہت مشہور تفسیر ہے، اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترنا شروع ہو گیا تو پھر چند دنوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، کچھ مدت کے بعد، کافی دنوں تک حضرت جبرائیل امین نہیں آئے۔ تو مشرکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا، برا بھلا کہا کہ ودعہ ربہ وقلہ، کہ محمد کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا اور محمد سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت لے کر حضرت جبرائیل امین کو بھیجا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی۔ ایک اور واقعہ ذکر کیا ہے، ابن اسحاق ایک شخص ہے، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کتاب لکھی ہے، اس کے حوالے سے لکھا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق کا یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سوالات ہوئے، آپ سے سوالات کیے گئے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں، روح کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور دوسرے سوالات کیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، یہ الگ بات ہے کہ یہ واقعہ درست ہے، ایسا واقعہ ہوا ہے، یہ صحیح ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کا وعدہ کر لیا اور یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو کافی دنوں تک، یعنی 12 یا اس سے زیادہ دنوں تک وحی نہیں آئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب جبرائیل امین آئے تو یہی صورت لے کر آئے، سورۃ الضحیٰ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ یہ جو میں نے 3-4 چیزیں آپ کو بتائیں، 3-4 واقعات بتائے، ان 4 واقعات میں سے کوئی واقعہ اس صورت کا شان نزول نہیں ہے، اس صورت کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ راویوں کو شک ہو گیا، جن لوگوں نے حدیثیں روایت کی ہیں، جن لوگوں نے حدیث کو بیان کیا ہے، ان لوگوں پر معاملہ خلط ملط ہو گیا، متشابہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وحی آنے میں جو لیٹ ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وحی آنے میں جو تاخیر ہوئی، اور اس کے بعد پھر جب صورت لے کر آئے وہ سورۃ الضحیٰ، تو جو میں نے 4 واقعات بتائے تھے، ان 4 واقعات میں بھی وحی میں تاخیر ہوئی ہے، ان 4 واقعات کے اندر بھی وحی آنے میں تاخیر ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ ضحیٰ نازل ہونے کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور اس کا پس منظر ہے وہ یہی واقعات ہیں، یا ان واقعات میں سے کوئی ایک واقعہ ہے۔ لیکن جب ہم اور آپ صحیح بخاری کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی صرف 2 یا 3 دن تک کے لیے نہیں اتری۔ چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4950 میں جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، خراب ہو گئی، تو 2 یا 3 رات آپ تہجد کے لیے بیدار نہ ہو سکے، جگ نہ سکے۔ تو ایک عورت آئی، اور وہ عورت کون تھی؟ ابو لہب کی بیوی، جس کا لقب، جس کی کنیت ام جمیل ہے اور جس کا نام عروہ ہے۔ ابو لہب کی بیوی آئے اور اس نے کہا کہ محمد، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے، مجھ کو ایسا لگتا ہے، رب کو اس نے شیطان کے لفظ سے ادا کیا کہ محمد مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے۔ کیا بات ہے کہ میں 2 یا 3 رات سے اس کو تمہارے قریب نہیں دیکھتی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اس کی شروع کی 3 آیتیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، قسم ہے روز روشن کی، یا قسم ہے چاشت کے وقت کی، اور قسم ہے رات کی
جبکہ وہ پوری طرح چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھ کو نہیں چھوڑا ہے، اور اے محمد تیرا رب تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا ہے. ایک دوسری روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 4951 میں دوسرے الفاظ ملتے ہیں. اس میں لفظ یہ ہے ما ارا صاحبک، کہ محمد میں دیکھتی نہیں ہوں تمہارے دوست کو، تمہارے ساتھی کو، تمہارے پاس آتے ہوئے نہیں دیکھتی، یعنی تمہارے پاس وحی نہیں آتی ہے. کیا بات ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ صورت یعنی اس کی شروع کی 3 آیتیں نازل فرمائیں. یہاں ایک بات اور بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صاف صاف لفظوں میں تحریر کی ہے، وہ یہ ہے کہ امام طبری نے تفسیر طبری، جیسا کہ میں نے بتایا ایک تفسیر کا نام ہے، اس کے اندر انہوں نے 2 روایتیں ذکر کی ہیں. یہ کہنے والے کون تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محمد مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے. اس میں 2 روایتیں اور ذکر کی گئی ہیں، اور ان 2 روایتوں میں ایک روایت عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہو، نہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہو. تو یہ لفظ موجود ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 روایتیں جو امام طبری نے ذکر کی ہیں دونوں مرسل ہیں. دونوں روایتیں مرسل ہیں، یعنی ضعیف کی کیٹیگری میں آتی ہیں، ضعیف کی قسم میں آتی ہیں. لیکن اس کے باوجود ان دونوں روایتوں کے جو نیریٹرز ہیں، جو راوی ہیں، وہ صحیح ہیں. تو یہ بات درست ہے کہ دونوں عورتوں نے کہا، یعنی ابو لہب کی بیوی نے یہ کہا کہ محمد مجھے ایسا لگتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے. تو ابو لہب کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھانے کے لیے ایسا کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں آپ کا رب آپ سے ناراض نہ ہو گیا ہو. تو حضرت خدیجہ نے بھی یہ بات کہی، لیکن الفاظ دوسرے استعمال فرمائے. تو حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ روایت درست ہو سکتی ہے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چڑھانے کے لیے نہیں کہا، بلکہ آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ تکلیف میں دیکھتی تھیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی تکلیف ہوتی تھی. بہرحال شان نزول کے طور پر اور بیک گراؤنڈ کے طور پر جو کچھ میں نے بتایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 یا 3 رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے جگ نہ سکے، بیدار نہ ہو سکے، تو ابو لہب کی بیوی، جس کا لقب، جس کی کنیت ام جمیل ہے اور جس کا نام عروہ ہے، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا اور کہا کہ محمد مجھے ایسا لگتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے. یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا کہا کہ اے اللہ کے رسول، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہو. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی. والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی. اب ایک ایک آیت پر ہم غور کریں. ضحیٰ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں. عربی میں جو یہ لفظ ہے ضحیٰ، چاشت کے وقت کو کہتے ہیں. یہ سورج نکلنے کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم قرآن کی دوسری آیتوں پر غور کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ یہاں جو اللہ نے قسم کھائی ہے وہ چاشت کے وقت کی قسم نہیں کھائی ہے. کیوں؟ جب ہم قرآن پاک کی دوسری آیتوں کی طرف غور کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 97 اور 98 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او امن اہل القرآن یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون او امن اہل القرآن یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کہ کیا وہ بستی والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب آ جائے اس وقت، اس حال میں جبکہ وہ سو رہے ہوں؟ کیا بستی والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر آئے گا اس وقت جبکہ چاشت کا وقت ہو؟ لیکن وہاں چاشت کا وقت، ضحیٰ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس آیت کے اندر، یہاں بھی دن کے معنی میں ہے، یہاں بھی دن کے معنی میں ہے. تو اسی لیے علماء تفسیر کی ایک بڑی تعداد کی رائے یہ ہے کہ یہاں ضحیٰ سے مراد چاشت کا وقت نہیں بلکہ پورا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دن کی قسم کھا رہے ہیں
صرف چاشت کے وقت کی نہیں۔ اور ایک بات اگر آپ غور کریں تو آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ کے بعد واللیل اذا سجا کہا ہے، تو لیل یعنی رات کے مقابلے میں دن آتا ہے اور دن کے مقابلے میں رات آتی ہے، تو یہ بات بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ضحیٰ سے مراد، اللہ تعالیٰ نے جو یہاں ضحیٰ کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے مراد دن ہے، اور واللیل سے مراد رات ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ یہ بات اس سے پہلے بتائی جا چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس قسم کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کریں کہ اس سے پہلے یہ بات کئی بار آئی ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کی قسم کھائی ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو گواہ بنا رہے ہیں کہ تم گواہ رہنا کہ جو بات ہم آگے کہہ رہے ہیں اس کے لیے تمہیں گواہی دینی ہے، تم کو گواہ بننا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں دن کی قسم کھا رہے ہیں اور اس کے بعد آگے رات کی قسم کھا رہے ہیں، تو رات کی اور دن کی قسم کھانے کا منشا کیا ہے؟ کیا سمجھانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیا بتانا چاہتے ہیں پوری دنیا کے انسانوں کو اور مسلمانوں کو؟ جب ہم اس صورت کے بیک گراؤنڈ پر آپ غور کریں گے ہم اور آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مخالفت اور دشمنی حد سے زیادہ ہو گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا لگ رہا تھا کہ سارے راستے بند ہیں اور آپ راستوں کو بند دیکھ کر تکلیف محسوس کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی کے لیے یہ صورت اتاری، اور اس کے بعد کی جو صورت سورہ علم نشرہ ہے وہ بھی تسلی کے لیے اتاری۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ سورہ ضحیٰ کے اندر ایسا لگتا ہے آپ کو کہ بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے راستے بند ہیں، اور سورہ علم نشرہ کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سخت مخالفت کے باوجود کامیابی کی نشانی دکھائی دے رہی ہے، لگ رہا ہے کہ نہیں کامیابی بہت جلد ملنے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تسلی دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کی آیتوں میں، بلکہ پوری صورت کے اندر۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات کی قسم کھا کر یہ کہنا چاہتے ہیں، اس بات کو دھیان سے سنیں، دن اور رات کی قسم کھا کر اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس دنیا کا جو نظام ہے، اس دنیا کا جو سسٹم ہے، اس میں ہر وقت ایک حالت نہیں رہتی، ہمیشہ ایک جیسا سچویشن نہیں رہتا۔ اگر دن کی روشنی ہے تو رات کی اندھیری بھی ہے۔ عربی شاعر کا ایک شعر ہے کہ وہ مہما استطال اللیل فالصبح واصل، کہ رات چاہے کتنی ہی لمبی ہو جائے، کتنی ہی بڑی ہو جائے، لیکن بہرحال صبح ہونی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کہنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے کسی شخص کا اندھیری کو دیکھ کر روشنی سے نا امید ہو جانا درست نہیں، جس طریقے سے کسی شخص کا اندھیری کو دیکھ کر اس بات سے نا امید ہو جانا کہ روشنی نہیں آئے گی درست نہیں، اسی طریقے سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان حالات سے پریشان ہو کر یہ سوچنا کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور یہ حالات ختم ہونے والے نہیں ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ بعض دوسرے علماء تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کی جو قسم کھائی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے دن کا روشن ہونا اور رات کے وقت اندھیری کا چھا جانا اس بات کی پہچان نہیں ہے، یہ اس بنا پر نہیں ہے کہ دن کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے راضی ہوتے ہیں اور رات کا وقت آتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے، بلکہ دن کے بعد رات کا آنا اور رات کے بعد دن کا آنا اللہ کی بڑی مصلحت کے تحت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی بڑی بڑی مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی آپ پر وحی کا بھیجنا اور کبھی کبھی وحی روک لینا یہ بھی ہماری مصلحت میں سے ہے۔ جس طریقے سے دن کے بعد رات کا آنا اور رات کے بعد دن کا آنا مصلحت کی وجہ سے ہے، حکمت کی وجہ سے ہے، تو اسی طریقے سے آپ پر کبھی کبھی وحی کا بھیجنا اور کبھی کبھی وحی کو نہ بھیجنا، وحی کا سلسلہ روک دینا، یہ بھی ہماری بڑی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ اور دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے دن کی روشنی آدمی پر مسلسل پڑتی رہے تو آدمی تھک جائے گا، اس سے اکتا جائے گا، تو ایک خاص وقت تک
دن کی روشنی کے بعد رات کا آنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر جب وحی کی روشنی برابر پڑتی رہے گی تو آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے کبھی کبھی وحی کا سلسلہ روک دینا مصلحت کے تحت ہے، تاکہ آپ کو سکون ہو، تاکہ آپ کو اطمینان حاصل ہو. جس طریقے سے دن کا گزر کر رات کا آنا اس لیے ہے تاکہ انسان سکون اور راحت حاصل کر سکے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے دن کی اور رات کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، اے محمد تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا نہیں ہے اور تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا ہے، تجھ سے بیزار بھی نہیں ہوا ہے، تجھ سے خفا نہیں ہوا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شروع کے حالات ہیں، یہ حالات دیکھ کر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، اور کبھی کبھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا رب ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. کیونکہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی اللہ کے نزدیک بہت چہیتا ہوتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر اتنی پریشانیاں کیوں آتی ہیں، یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ سوچ سکتا ہے کوئی آدمی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کے لیے ہے، یہ آزمائش کے لیے ہے. کیونکہ اللہ نے اس دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ اس دنیا میں انسان کی آزمائش ہو، اس کا ٹیسٹ ہو، اس کا امتحان ہو. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ آزمائش ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہ نبوت کی ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ آپ کو آزمایا جائے، آپ کو ہر طرح سے پرکھا جائے. علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ آزمائش کی مصلحت اور مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتے کیوں ہیں. ایک مقصد تو وہی بتایا جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ترقی دینا چاہتے ہیں، اس کے درجات کو بڑھانا چاہتے ہیں. اور دوسرا مطلب علماء تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ آزمائش اور امتحان کے ذریعے انسان کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں، اس کی جو خوبیاں ہیں، وہ بالکل سامنے آ جاتی ہیں. اس کے اندر برداشت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. لوگ جب سخت سست کہیں گے، برے بھلی باتیں کہیں گے، تو اس کے اندر برداشت کا مادہ پیدا ہوگا. جب نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائیں گے اس طرح سے، تو نبی کے ماننے والے بھی اس صفت کو اپنانے والے بن جائیں گے. اور نبی کے اندر جب اس طریقے سے اخلاق پیدا ہوں گے، لوگوں کی بات میں برداشت کر کے اس کو اچھی طرح سے جواب دینے کے عادی ہو جائیں گے، تو نبی کے ماننے والے اور اس کے جو فالوورز ہیں، اس کے جو پیروکار ہیں، ان کے اندر بھی یہ باتیں خود بخود پیدا ہو جائیں گی. غالب نے بہت اچھا شعر کہا ہے، وہ شعر پڑھ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسا ہو گئی. کہ جب انسان تکلیف برداشت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کو پھر کوئی بڑی سے بڑی تکلیف بھی تکلیف نہیں معلوم ہوتی. وہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ تو کوئی چیز نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جب عام انسان کا یہ حال ہے تو نبی جو انسانوں میں سب سے زیادہ بلند درجے والے ہوتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آزمائش فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر ان کی تربیت فرما کر ان کو بڑا درجہ دینا چاہتے ہیں، ان کو بڑے درجوں سے گزارنا چاہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا بھی نہیں ہے اور تجھ سے ناراض نہیں ہوا ہے. اس لیے اگر وہی رک جائے تو اس سے یہ مت سمجھنا کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا ہے، بلکہ یہ اس کی مصلحت اور حکمت کی وجہ سے ہے کہ کبھی وہی روک لیتا ہے اور کبھی وہی کا سلسلہ جاری رہتا ہے. بس انہی 3 آیتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کسی بھائی کو کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو چاشت یا دن کی جو قسم کھائی گئی ہے، یہ کسی مخصوص دن کی یا قیامت وغیرہ ایسا، یا پھر کسی مطلب عام دن کی قسم کھائی گئی، اس بارے میں ذرا. بھائی صاحب نے ایک بہت ہی اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں ضحیٰ والضحیٰ کا لفظ استعمال کیا ہے، تو ضحیٰ چاشت کے وقت کو بولتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سے دن بھی مراد ہے. تو اللہ نے کسی خاص دن کی قسم کھائی ہے یا قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے؟ تو مراد کیا ہے؟ تو جیسا کہ میں نے شروع تفسیر میں ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں
لفظ ضحیٰ استعمال فرمایا جس کے صحیح معنی لفظی معنی چاشت کے ہیں، اور اس کی تفسیر میں نے عرض کیا کہ یہ چاشت سے مراد یہ چاشت کا وقت نہیں جو سورج نکلنے کے 1 گھنٹے کے بعد آتا ہے، بلکہ پورا دن مراد ہے، پورا دن صبح سے لے کر شام تک کا جو وقت ہے یہ مراد ہے۔ تو بھائی صاحب کا یہ سوال کہ یہ کسی خاص دن کے لیے ہے، یہ قیامت کا دن اس سے مراد ہے، تو صاحب کشاف علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے عربی کا وہ ہے قیلہ۔ عربی کا ایک اسلوب ہے، عربی زبان کے اندر کتابوں میں جہاں کہیں بھی لفظ قیلہ استعمال ہوتا ہے کتابوں کے اندر، جیسا کہ کسی تفسیر کی کتاب کے اندر یا کسی اور فقہ کی کتاب کے اندر، فقہ کی کتاب کے اندر یا تفسیر کی کتاب کے اندر، اگر وہ حدیث نہیں ہے یا قرآن کی آیت نہیں ہے تب تو قیلہ کا مطلب ہے کہ یہ بات کمزور ہے۔ قیلہ کا لفظ جہاں بھی استعمال کیا جاتا ہے، قیلہ کے معنی کہا گیا، کہا گیا ہے، قیلہ کے معنی کہا گیا ہے، یا یقالو کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہا جاتا ہے۔ ایسے لفظ الفاظ جب استعمال ہوتے ہیں عربی کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ویک پوائنٹ ہے، کوئی کمزور پہلو ہے۔ تو علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ ان کی تفسیر لاجک اور منطق اور عقل کے اعتبار سے سب سے مشہور تفسیروں میں ہے، انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے اس سلسلے میں، لفظ ضحیٰ کے سلسلے میں، کہ ضحیٰ سے مراد وہی چاشت کا وقت ہے جس چاشت کے وقت میں فرعون کے جو جادوگر تھے وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذہب قبول کر لیا اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے، سجدے میں گر گئے، وہ وقت مراد لیا ہے۔ الضحیٰ سے مراد وہ وقت ہے جس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کے جو جادوگر تھے جب مقابلہ ہوا تھا اور فرعون کے جادوگر ہار گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی جیت ہو گئی تھی، اور سب لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذہب قبول کر لیا، اور وہ وقت کون سا تھا؟ چاشت کا، وہ وقت مراد لیا ہے علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر اس خاص وقت کو مراد لیا جائے جیسا کہ علامہ زمخشری نے بتایا ہے تو یہ کمزور بات ہے، اس کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو کامن رکھا ہے، عام رکھا ہے، اس کو خاص کرنے کے لیے جب ہمارے پاس کوئی قوی اور مضبوط دلیل نہیں ہے، پروف نہیں ہے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو عام کہا ہے، یہ عام بات ہے۔ اس سے نہ تو کوئی خاص دن مراد ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کے جادوگر ایمان لائے، اور نہ کسی خاص دن کا چاشت کا وقت مراد ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کی قسم کھائی ہے، کیونکہ دن کے مقابلے میں لفظ رات لیل آیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اطمینان ہو گیا ہوگا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔